بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستان ذی وقار، سلسلہ تعارف فتاوی رضویہ قسط نمبر 18 فتاوی رضویہ تخریج شدہ مطبوع رضا فاؤنڈیشن لاہور جامعہ نظامیہ کی 18ویں جلد آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اجمالی تعارف اس جلد کا یہ ہے کہ اس میں کتاب الشہادہ، کتاب القضاء والدعاوی اور گراں قدر تحقیقات رضویہ پر مشتمل دو رسائل انصاء الحکومہ الہبۃ الاحمدیہ یہ موجود ہیں۔ اس کی قدر تفصیل یہ ہے کہ یہ جلد فتاوی رضویہ قدیم، فتاوی رضویہ قدیمہ جلد ہفتوں مطبوعہ سنی دارالارشاد مبارک پور اعظم گڑھ بھارت کے صفحہ 291 سے آخر تک 152 سوالات کے جوابات اور 738 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس جلد کے عربی و فارسی عبارات کا ترجمہ استاذنا المکرم جامع المنقولات والمعقولات شیخ الحدیث والفقہ حضرت مولانا علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی ادام اللہ ظلہ الکریم علی رؤوسنا کے رشحات قلم کا نتیجہ ہے، اور اس جلد میں تحقیقات رضویہ پر مشتمل دو مقالے انصاء الحکومہ فی فصل الخصومہ محررہ 1321 سن ہجری، شرکت و میراث کے الجھے ہوئے ایک مسئلہ کا انتہائی شاندار فیصلہ، اور دوسرا الہبۃ الاحمدیہ فی الولایت الشرعیۃ والعرفیہ محررہ 1333 سن ہجری، دینی اور دنیاوی ولایت و حکومت کی مجتہدانہ تحقیق اور اس بارے میں غلط فتوے کا رد بلی۔ اس جلد میں بھی بندہ ناچیز اپنے حاصل مطالعہ میں سے ایک اہم چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس جلد کے پیج نمبر 590 پہ 589 صفحے کے آخر میں مسئلہ نمبر 124 مسئولہ شمس الدین از نصیر آباد ضلع اجمیر شریف مسجد گودام میں چرم، یعنی جہاں چرم ہے جانوراں جمع ہوتے تھے گودام، وہاں کی مسجد سے آیا۔ مسئلہ 17 ذوالقعدہ 1334 سن ہجری دوشنبہ پیر شریف کے دن۔ سوال یہ کہ فتویٰ دینے کے لیے مفتی کو کتنا علم پڑھنا ضروری ہے اور کتنی مہارت علوم دینیہ میں ہونی چاہیے فقط۔ یہ مسئلہ 124 کو میں نے اسی پیج پہ لکھ دیا، وقتاً فوقتاً دوستان ذی وقار کو شیئر کرنا ہوتا ہے یہ چیز تو ان کے پیش نظر آسانی سے رہتا ہے۔ صفحہ 590 پہ اب الجواب سنیے، اور کم از کم ویسے تو ہر سنی جو امام اہل سنت کو امام اہل سنت مانتا ہے، بالخصوص رضوی حضرات توجہ فرمائیں۔ آج کتنے مفتی کہلانے والے اپنے آپ کو اس آئینے میں رکھیں تو واضح ہو جائے گا۔ الجواب، مفتی کو کتنا علم ضروری ہے اور کون سے علوم جاننے لازم ہے؟ اس کے جواب میں امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان محدث بریلی قدس سرہ العزیز رقم طراز ہے۔ حدیث و تفسیر و اصول و ادب و قدر حاجت حیت و ہنسا و توقید، اور ان میں مہارت کافی اور ذہن صافی اور نظر وافی اور فقہ کا کثیر مشغلہ اور اشغال دنیاویہ سے فراغ قلب اور توجہ الی اللہ اور نیت لوجہ اللہ، اور ان سب کے ساتھ شرط اعظم توفیق من اللہ۔ جو ان شروط کا جامع وہ اس بحر ذخار میں شناوری کر سکتا ہے۔ مہارت اتنی ہو کہ اس کی اصابت یعنی درستگی اس کی خطا پر غالب ہو، اور جب خطا واقع ہو رجوع سے آر یعنی شرم نہ رکھے، ورنہ اگر خواہی سلامت برکنار است، اگر سلامتی چاہتا ہے تو کنارے پہ رہے، سمندر میں نہ اترے، واللہ تعالی۔ اب اعلی حضرت نے اصل تو لکھا ہے توفیق من جانب اللہ، اصل شرط تو یہ ہے مفتی کے ظاہری شروط میں یہ ہے کہ دنیاوی معاملات سے دل کو فارغ رکھ کے پوری توجہ، اس کی مشغولیت کثیر فقہ کی، مہارت کافی ذہن صافی،
4 علوم پر مہارت اور 3 بقدر حاجت جاننے ضروری لکھتے ہیں۔ دوستان دی گرام، وہ 4 اگرچہ درس نامی میں فی زمانہ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان میں بہت سارے مفتیان کرام کہلانے والوں میں مہارت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 تفسیر، نمبر 2 اصول، نمبر 3 ادب، نمبر 4 حدیث، تفسیر، اصول اور ادب اگرچہ پڑھائے جاتے ہیں فی زمانہ بھی، لیکن ان میں مہارت ضروری لکھا، اور 3 بقدر حاجت جاننے ضروری ہیں جو فی زمانہ درسیات میں مفقود ہیں، اللہ یہ کہ خیر آبادی درسیات میں جس نے پڑھ رکھے ہوں، خوش قسمتی سے وہ ہمیں بھی پڑھنے نصیب ہو گئے۔ حیات، ہنسا اور توقید۔ اب التصریح شرح چغمینی، اور یہ فضلاء سے پوچھے، انہوں نے شاید نام سنے ہو، دیکھی نہ۔ پھر بڑی بات ہے کہ 4 علوم کی مہارت کے ساتھ 3 بقدر حاجت جاننا، ان کا پڑھنا پڑھانا، مشغولیت بھی رہے، اور تدریب ماہر فن کے پاس۔ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا اپنے ملفوظات میں، افتاء، مناظرہ اور طب سیکھنے سے نہیں، پڑھنے سے نہیں، سیکھنے سے آتے ہیں۔ افتاء کے متعلق فرمایا کہ ایک طبیب حاذق اپنے والد گرامی، ان کی 7 سالہ مطب انہوں نے اختیار کیا۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ 13 سال 10 ماہ 4 یا 5 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ، تو وہ مستقل مفتی کی حیثیت سے نہیں لکھا، مشق افتاء کی حیثیت سے لکھا، یہاں تک کہ 7 سال والد گرامی کے تصدیق اور مہر کے ساتھ فتویٰ جاری فرماتے رہے۔ ان کا وصال ہوا، اس کے بعد مستقل مفتی کی حیثیت سے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ بندہ ناچیز نے قدیم درسیات 15 سالہ، خیر آبادی درسیات وہ 7 سال میں پڑھنے کے بعد فراغ۔ بحمد اللہ دور حدیث کے دوران مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی علیہ رحمت سے جو مشق افتاء شروع کی تھی، 7 سال چھوٹی بڑی کتابوں کی تدریس کے ساتھ، یعنی از کریمہ تا بخاری شریف، معقولات و منقولات کی تدریس کے ساتھ ساتھ اکابر علماء اہل سنت، المدار دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث مفتی محمد اسماعیل زئی صاحب، بانی دارالعلوم غوثیہ شیخ الحدیث علامہ مفتی عبدالحلیم ہزاروی صاحب، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد علی صاحب شارح معطا امام محمد کے استاد حضرت علامہ سعید احمد نقشبندی علیہ رحمہ، مفسر شہیر جامع معقول و منقول حضرت مفتی محمد رضا المصطفیٰ ظریف القادری وغیرہ ہم اکابر کے پاس افتاء کی تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہا، 7 درسیات کی تدریس بھی، عربی و فارسی درسی و غیر درسی کتب کے تراجم، تلخیصات، شروحات اور مستقل دیگر تصانیف کا سلسلہ بھی رہا، یہاں تک کہ ان اکابر نے جب مطمئن ہو کر اجازت دی تب اپنے دستخط اور مہر کے ساتھ فتویٰ جاری کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کو بھی اب زمانہ گزر گیا، یعنی 2001-2 سے جو سلسلہ تدریس چلا تو ساتھ ساتھ تدریب بھی چلی، اور پھر 2008 سے مستقل اجازت کے ساتھ تاحال یہ سلسلہ جاری۔ پھر بھی بندہ ناچیز اپنے آپ کو مفتی کہلوانے سے گھبراتا ہے، کیونکہ اشغال دنیاویہ کا سلسلہ ہے، انہماک نہیں رہتا۔ تو میں آج کل کے جو نوخیز علماء کرام ہیں، جو مفتی سے نیچے اپنے کسی عہدے کو پسند نہیں کرتے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علوم ظاہری میں پہلی ڈگری مفتی اپنا محدث ہونا ہے، اور آخری مجتہد مفتی ہونا ہے۔ مفتی وہاں مراد ان کی مجتہد ہے، لیکن جو مفتی ناقل بھی ہے، اس کے لیے اتنا تو ضروری ہے کہ درسیات کی پوری مہارت کے ساتھ اصول فقہ اور فقہ کے پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ ہو، مروجہ اصول افتاء اور قواعد فقہ کی جو کتابیں ہیں ان کا پڑھنا پڑھانا بھی ہو، اور ساتھ باقاعدہ تدریب ہو، اور پھر ماہر جب مطمئن ہو کے اجازت دے تب مفتی کہلائے۔ آپ انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، جج اس لیے نہیں کہلاتے کہ آپ کہتے ہیں میں ہوں نہیں، تو کیا یہ گناہ ہوگا اور وہ آپ نہیں ہیں اور کہلواتے ہیں اور وہ گناہ نہیں؟ یا آپ کے نزدیک یہ مراتب، یہ جو ہے وہ درجے مفتی کے درجے سے بڑے ہیں،
کہ بھئی وہ چھوٹا درجہ اپنے ساتھ ٹائٹل لگا لو اور یہ نہ لگو. میری اس بات کو سونے سے پہلے سوچئے گا.